طاعة الله. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی نوح فی العالمین ان کذالک نجزی المحسنین وانہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین وان من شیعتہ لابراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم. صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد. ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات. عزیزان محترم، بس اب آج سے بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے. کل تک ہم نے اتنا بتایا کہ حضور کے زمانے ہی میں یہ گروہ بندی یوں سمجھیے کہ بن چکی تھی، یعنی ایک علی کے طرفدار اور ایک بظاہر مخالف نہیں، لیکن حضور کے سامنے تو ظاہر مخالفت نہیں چل سکتی تھی نا. غدیر میں بھی دیکھ چکے تھے کہ کیا ہوا تھا، جس نے مخالفت کی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو اس نہیں ہو سکتی تھی. لیکن بعد میں وہ اندر کی جو مخالفتیں تھی وہ سامنے نکل کے آنا شروع ہو گئی. خلاصہ یہ ہے ہمارا بتانے کا کہ ہم جو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں نا، ہم ہر طرح سے بتا دیں گے کہ اب شیعہ کب سے ہے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں. ہم قرآن سے بتا رہے ہیں، بتا دیں گے، بتا رہے ہیں مسلسل. ہم حدیث سے بتاتے رہے، ہم تاریخ سے بھی، ابھی آج سے تاریخ شروع کر رہے ہیں، آج سے تاریخ سے بتا دیں گے. ہم ہیں. سوال یہ ہے کہ دوسرے کب آئے؟ وہاں کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کب آئے، اور جنہیں معلوم ہے وہ اپنے لوگوں کو بتاتے نہیں. وہ اپنے لوگوں کو بتاتے نہیں. معلوم ہے نا، آخر کبھی تو آئے ہیں نا، معلوم ہے نہیں بتاتے. کیوں نہیں بتاتے؟ مسئلہ یہ. ہم تو جواب دے دیں گے قرآن سے، ہم جواب دے دیں گے حدیث سے، ہم جواب دے دیں گے تاریخ سے. وہاں تو قرآن حدیث سے ثابت نہیں کیا جا سکتا نا کچھ بھی. کیسے ثابت کریں؟ کہاں سے لائیں گے نام؟ کدھر سے لائیں گے؟ ہم بتا رہے ہیں کہ ہم ابراہیم کے زمانے میں بھی شیعہ تھے، ہم موسیٰ کے زمانے میں بھی شیعہ تھے. ہم وہ ہیں جسے اللہ کے رسول نے نام دے دیا تھا شیعوں کا. ہم وہ ہیں جنہیں علی کے شیعہ کا نام دے دیا گیا تھا. ہم ہیں، قرآن میں بھی ہیں، ہم حدیث میں بھی ہیں، ہم ہر جگہ موجود ہیں. مسئلہ دوسری جگہوں پر ہے، کیونکہ بہت سارے نام تو ابھی ہیں 100 سال 125 سال پرانے، 150 سال پرانے، بڑے مشہور نام ابھی 150 سال پہلے بنتے. آپ بتائیں، ہم سے کیا سوال کریں کہ شیعہ کا آپ کہاں سے آئے ہو بھائی؟ الٹا سوال، نہیں الٹا کوتوال کو ڈانٹے ہوئے ہیں، یہ عجیب آنکھوں میں گھسرے ہوئے ہیں. ہم تو بتا رہے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے. آپ بتائیے آپ کہاں سے آئے، آپ کب آئے، آپ کا نام کب پڑا، آپ کا نام کس نے رکھا، کہاں سے آیا. یہ اتنا بڑا نام ہے شیعہ. سنیے، پہلے تمہید باندھ لے پھر آپ کو آج کا مطلب بیان کریں گے. یہ اتنا بڑا نام ہے اور اتنا محبوب نام ہے کہ اسی مقابلے پر دوسروں نے یہی نام رکھا، اور ایک بار نہیں رکھا، 2 بار رکھا گیا یہ نام، لیکن چلا نہیں. نام رکھا کیونکہ جانتے تھے کہ محبوب نام یہی ہے. قرآن میں بھی محبوب نام یہی ہے شیعہ، اور اللہ کے رسول کی زبان پر بھی یہی نام محبوب ہے شیعہ، یہی محبوب نام ہے. لہذا اسی نام پر نام رکھے گئے، لیکن چلے نہیں. جب چلے نہیں تو غائب ہو گئے. جب غائب ہو گئے تو پھر دوسرے نام لانے پڑے، تو بعد میں لانے پڑے نا. 70 سال بعد یہ چلو فرض کرو کوئی ثابت کر دے کہ 40 سال، تو 40 سال بعد آئے نا. حضور کے آنے کے 30 سال بعد، پردہ فرمانے کے 30 سال بعد آئے نا نام، یعنی 40 ہجرت کے 40ویں سال یا 45ویں سال. 40 میں بھی نہیں آئے، 45 46 50ویں سال میں آئے، 56ویں سال میں آئے. کسی نے کہا جب آئے نا وہ نام جو رکھا گیا بعد میں، کیونکہ یہ نام چلا نہیں. بس ہوا کیا کہ شیعان علی اور وہ دوسرے نام رکھتے چلے گئے، لیکن پھر آخر میں جب شیعان علی ہی بچے تو پھر شیعان علی کا بھی وہ ختم ہو گیا قصہ. اب جب تاریخ میں کہا جائے گا شیعہ تو مراد ہیں ہم. اچھا کہے یا برا کہے، برا بھلا کہے گا جب بھی کہے گا شیعہ یہ ہیں، اچھا کہے گا جب بھی کہے گا شیعہ یہ ہیں. یعنی ہمارا نام وہ ہے کہ جو آپ بھی جانتے ہیں کہ شیعہ تاریخ میں جہاں بھی آئے گا یعنی اہل بیت سے وابستہ لوگوں کے لیے کہا جائے گا، علی سے وابستہ لوگوں کے لیے کہا جائے گا لفظ شیعہ. یہ لغت میں بھی یہی معنی پڑھ لیجئے، فیروز اللغات پڑھ لیجئے، جو بھی ہیں نسیم اللغات اور جتنی بھی ہیں
وہ پرانی دکنی حیدرآباد دکن کی جو ہے آصفی کیا ہے، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر شاید، حالانکہ میرے پاس دونوں جلدیں موجود ہیں، لغت آصفیہ یا کچھ اسی طرح کا نام ہے، ہیں میرے پاس دونوں جلدوں میں. وہاں جہاں شیعہ لکھا آئے گا، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگلش میں، ہر جگہ یہی ہوگا کہ وہ گروہ، وہ جماعت کہ جو حضرت علی سے وابستہ ہے. علی کے چاہنے والوں کو، علی کے ماننے والوں کو شیعہ کہتے ہیں ہر جگہ. تو یہ ہمارا نام ہے، یہ ہمارا نام ہے. اب ہمیں شیعہ علی کہنے کی ضرورت نہیں، ہاں کہہ دیتے ہیں شیعہ حیدر کردار کہہ دیا شیعہ علی، لیکن بس شیعہ کہا اور ذہن میں کیا تصور آئے گا؟ علی کی پارٹی کا آدمی، علی کے گروہ کا آدمی، یہاں ہے نا. اب یہ ایسا ہے تو یہ ہم تو بتا دیں گے، ہر جگہ سے بتا دیں گے. اب آئیے کیسے پھیلاتے شیعہ، بڑا تذکرہ ہوتا ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہاں پہلے بیان کر چکا ہوں پچھلے اشروں میں کہ فتح باب الاسلام، فتح باب الاسلام، یہ جناب محمد بن قاسم آئے تو اسلام آئے. کیوں الو بناتے ہو لوگوں کو؟ کیوں نسلوں کو خراب کرتے ہو؟ کیوں تاریخ کو مسخ کرتے ہو؟ تاریخ میں بھی کہیں نہیں ہے کہ محمد بن قاسم اسلام لے کر آئے. میں ایک بات بار بار آپ کو بتاتا ہوں، پھر بتا رہا ہوں کہ محمد بن قاسم سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، یہ آپ کو میں صاف بتا دوں. سفاک تھا اس کا چچا حجاج، وہ تھا قاتل، تاریخ کا مشہور ترین قاتلوں میں سفاک ترین آدمیوں کے جو 8 نام ہیں، دنیا کے 8 خبیث ترین انسان، اس میں سے ایک نام کس کا ہے؟ حجاج بن یوسف. یہ اس کا داماد بھی تھا، بھتیجا تھا اپنی جگہ. آیا اسی لیے تھا جو میں بعد میں مقصد بتاؤں گا اس کے آنے کا. لیکن اس نے مارا نہیں تھا، اس نے جنگ لڑی، شکست دی، راجہ ظاہر کو مار دیا، حکومت پہ قبضہ کر لیا، ملتان تک چلا گیا، فاتح بن گیا. لیکن جس کام کے لیے اسے بھیجا گیا تھا اس سے اس نے کنی کترائی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ سادات کا یہاں احترام بھی ہے، محبت بھی، اور سادات بے ضرر ہیں بھائی، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. اس نے ہاتھ اٹھا لیا تھا. یہ میں آپ کو بالکل تاریخی بات، میں ذمہ دار ہوں جو کہہ رہا ہوں. تو محمد بن قاسم نے قتل عام وغیرہ سادات کا نہیں کیا تھا. آیا اسی لیے تھا، شروع میں مارا، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ ہوتا گیا، سمجھدار آدمی تھا، باشعور تھا، یہ جوان تھا، تو اس نے کہا یار خامخواہ میں ان کے پیچھے پڑا ہوا، یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے بنی امیہ کے خلاف؟ کچھ بھی، یہ تو یہاں بیٹھے ہیں اسلام پھیلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں اسلام کی. تو اس نے بعد میں شیعوں کو اور سادات کو اس نے چھوڑ دیا تھا، اس نے کچھ نہیں کہا تھا. بعد میں پھر اس کا انجام جو ہوا وہ طارق ابن زیاد کی طرح. اچھا مزے کی بات یہ سب ان کے ہیرو ہیں، لیکن انجام کوئی نہیں بتاتا. بھائی طارق ابن زیاد بہت بڑا فاتح، تو بتاؤ تو صحیح اس کے ساتھ کیا کیا، اس کا حشر کیا کیا آخر میں. محمد بن قاسم بہت بڑا فاتح، فاتح باب الاسلام، سب اس نے سندھ فتح کیا، تو یہ بھی تو بتاؤ اس کے ساتھ اس کی حشر کیا ہوا. اس کی ہڈیاں تک گل گئی نیچے قید خانے میں، بعض میں کہ یہیں سے قتل کر کے لے گئے تھے گدھے کی کھال میں پرو کے، اس کو، اس کے لاش کو کہیں کہ نہیں قیدی بنا کے لے گئے تھے پنجرے میں بند کر کے جانور کی طرح، ملتان سے اور دمشق تک. پھر وہاں جا کے قید خانے میں ڈالا، قید خانے میں ہڈیاں اس کی گل سڑ گئی. اب یہ نہیں بتا رہے. اب یہ بتاؤ بھائی اگر وہ صحیح ہے تو جس نے اس کو مارا وہ کون؟ اب یہاں پھنس جاتے ہیں کہ کس کو غلط کہتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، سارے صحیح ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ ہے؟ اس لیے ہمارے کچھ احباب تاریخ سے بھاگتے ہیں. نہیں تاریخ سے نہیں، میں قرآن حدیث سے ہوتا، قرآن سے ہوتا کہ حدیث سے ہوتا، حدیث سے ہوتا کہ تو قرآن سے ہوتا. ارے بھائی کہ ایک جگہ ٹکو تو صحیح نا. تاریخ کے بغیر گزارا نہیں. قرآن مجید کی بھی ایک تاریخ ہے، خود قرآن مجید کی ہے کہ نہیں تاریخ. کوئی دنیا کا مضمون موضوع اس سے نکل کے باہر جا ہی نہیں سکتا. جب قرآن کی بات ہوگی پہلی آیت کون سی، دوسری کون سی، پہلا سورہ کون سا، دوسرا سورہ کون سا، مکی آیات کتنی، مدنی آیات کتنی، فلاں جنگ کی آیت، فلاں جنگ کے تاریخ ہے کہ نہیں ہے. خود قرآن مجید کی ایک تاریخ ہے بھائی، کہ پہلی آیات کون سی، آخری آیت کون سی، یہاں کون سی نازل، وہاں کون سی نازل. کتنے اس پر علوم میں تاریخ قرآن کریم، تاریخ قرآن کریم، تاریخ قرآن. تاریخ سے کم اٹھ کے جاؤ گے. حدیث، خود حدیث علم ہے، حدیث کی بھی ایک تاریخ، کس زمانے میں کون سی جمع کی گئی، کس زمانے میں کس نے جمع کی، کس زمانے میں کس نے جمع، یہ کس زمانے کا محدث، یہ کس زمانے کا محدث، یہ کس زمانے کا محدث. 150 سال بعد والا، 200 سال بعد والا، 250 سال بعد والا قبول ہے، رسول کے گھر کا قبول نہیں ہے. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. ماشاءاللہ آپ لوگ جتنے اطمینان و سکون سے سنتے ہیں نا، یہ میرا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، یقین مانے، لیکن بہرحال سن تو رہے، خدا کا شکر ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
پرسکون مجمع ہے. خیر جناب, یہاں تک میں نے آپ کو بتایا. اب آئیے یہاں کون لایا اسلام. نوٹ کر لیجیے, ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات. کون لایا تھا اسلام؟ خوارج سے جنگ ہوئی مولا کی, پراگندہ ہو گئے, مارے بھاگ گئے, فرار ہو گئے. کہاں پناہ لی؟ عمان, سلطنت عمان, جس کا دارالخلافہ ہے مسقط, ہے نا. عمان اور عمان اور عمان میں لوگوں کو فرق, بچوں کو آج کل خاص طور پہ نہیں معلوم کہ عمان الگ ہے عین سے, یہ اردن کا دارالحکومت ہے عمان. عمان الگ سلطنت ہے, سلطنت عمان الف سے ہے, الف واو. عمان سے بتانا پڑتا ہے کیونکہ ایک دفعہ پالا پڑ گیا تھا ٹیچر سے, تو ٹیچر کو بھی نہیں معلوم تھا. تو آج کل تو مجھے معلوم ہے نا جو حال ہے اسکولوں کا, ماشاءاللہ کس طرح سے پرچیاں لے لے کے جو ہے ٹیچر بنے. اور جیسے آپ کو سبھی پتہ ہے, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ماشاءاللہ, ٹی وی بھی دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں. آج کل تو آرٹس والا میڈیکل میں داخلہ لے کے پھر رہا ہے ماشاءاللہ, اور سول سروس والوں کے تو ایشی ایشی, کراچی والا فیل, اور فلانا جگہ کہ 199 نمبر 200 میں سے 100. واہ بھائی واہ, ایسا لگ رہا ہے فرشتے آگے پڑھا رہے ہیں ان لوگوں کو. فرشتے باہر, جب تک ہے برداشت کرو, اللہ مالک ہے, دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے نا ایسے ہی ہے نا. تو اس لیے بتانا پڑتا ہے بچوں کو کہ مجھے معلوم ہے, استاد نہیں بتائے گا. استاد کو کیا پتا بیچارے کو عمان کیا ہے, عمان کیا ہے. معذرت کے ساتھ جو استاد بیٹھے معاف کر دینا, میں امتحان لیتا رہتا ہوں اساتذہ کا بھی نا, تو مجھے معلوم ہے کتنی ان کے جو ہے نا آئی کیو کتنا. پڑھا رہے ہیں, بس پڑھا رہے ہیں, انگلش پڑھانا آ جائے. معیار کیا بن گیا؟ انگلش بولنا آتی ہے بچہ بڑا زبردست. آئی کیو نہیں ہے, ویژن نہیں ہے, اس کو نہیں پتا, یعنی بصیرت نہیں ہے. کتاب پڑھنا اور چیز ہوتی ہے, بصیرت, فکر, شعور یہ الگ چیز ہے. یہ کتاب سے نہیں آتا, یہ اسکول سے نہیں آتا. جب تک استاد کی فکر نہ ہو شاگرد کی فکر نہیں بنتی. استاد خود نقل کر کے پیسے دے کے رشوت دے کے چلا آ رہا ہے نوکری کرنے, وہ کیا پڑھ تمہاری فکر دے گا؟ اس کرپشن کے معاشرے میں کوئی تعلیمی ادارہ فکر دے گا تمہیں؟ کہاں سے دے گا؟ سر سے پیر تک, سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ڈوبا ہوا کرپشن کی دلدل, ہر جگہ کرپشن کرپشن کرپشن. پھر کہاں سے ملے گا شعور؟ اس لیے عمان اور عمان کا فرق یہاں سے بتانا پڑتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو جو عمان ہے وہ دارالحکومت ہے اردن کا, اور جو عمان ہے یہ سلطنت عمان جو ابھی ہے, جس کا کیپٹل مسقط ہے. بہرحال اس وقت تو نہیں تھی, ابھی سلطنت ہے. تو یہ خوارج بھاگ کے سب ادھر جمع ہوئے تھے عمان میں. ساحل ہے نا یہ, اور بالکل مکران سے آمنے سامنے, 1 گھنٹے میں کشتی ادھر سے ادھر پہنچ جاتی ہے, مسقط سے ادھر آ جاتی ہے, یعنی مکران کے ساحل کی طرف. اب پورٹ ہیں جو بھی ہیں, بہت ساری ہیں, جیوانی ہے, گڈانی ہے, گوادر ہے, سب سامنے بالکل مسقط ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ بیلٹ ہے, ذرا سا اسٹریٹ جس کو کہتے ہیں, پٹی ہے جہاں سے نکلتی. خیر, تو یہ بات ہم کرنے چاہ رہے ہیں, یہ سب وہاں جمع ہوئے, اور وہیں سے یہ کشتیوں میں بیٹھ کے ادھر آ جاتے تھے مکران. سمجھ گئے نا؟ اور آپ کو یاد ہے نا کہ ایک عرصے تک مسقط کے پاس تھا یہ مکران, ہمارا والا بھی. مسقط نے, سلطنت عمان نے یہ پاکستان کو گفٹ کر دیا, لے جا بھائی تم ہی سنبھالو اس کو, ہم نہیں سنبھالتے. ان کا ہمارے پاس اتنے چھوٹا سا کافی ہے, باقی تم رکھ لو. ٹھیک ہے جناب. تو یہ وہاں سے پھر یہ کشتیوں سے ادھر جمع ہوئے. اور یاد رکھیے گا صدیوں تک عمان پہ خوارج کی حکومت تھی, صدیوں تک خوارج کی حکومت تھی, اقتدار تھا. اس جگہ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا, وہ بیٹھ گئے تھے پہاڑوں وہاڑوں پہ, ادھر ہیں پہاڑ وغیرہ میں دیکھا ہے. بہرحال تو وہ جناب ان علاقوں میں ان کا قبضہ تھا. لیکن آج جہاں خوارج تھے, آج سے میرا خیال ہے 70 سال پہلے تک علی پر اگر کہیں سب و شتم ہوتا تھا تو دنیا میں ایک ہی جگہ تھی, عمان, مسقط. سمجھ آئے؟ سلیلہ, مقصد سلالہ مسقط وغیرہ جو علاقہ ہے یہاں پہ تھی. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ سلطان قابوس جب جوانی میں سلطان بنا, سارا معاملہ پلٹ گیا. اس نے آ کے بالکل حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی طرح سب بند کرانا, بکواس ہے, سب جھوٹ ہے, سب بکواس ہے. خبردار, جو علی پر تم نے سب و شتم کیا اس نے بند کرایا. یہ جو بند کرایا ہے یہ بات ہے میرا خیال ہے 58 سے 60, 1958-60 کی بات کر رہا ہوں, ابھی اسی پچھلے 60-70 سال کی بات کر رہا ہوں. بند کرا دیا اس نے. اور آج فقہ جعفریہ کو وہاں قانونی حیثیت اس طرح حاصل ہے کہ وہ دیوان جو ان کا کہلاتا ہے نا, عدالتی نظام, دیوانیہ جو کہلاتا ہے شعبہ, اس دیوانیہ میں فقہ شافعی, فقہ مالکی, فقہ حنبلی, فقہ حنفی اور فقہ جعفری ڈیسک, الگ الگ ڈیسک.
یعنی شیعوں کے جو مقدمات جائیں گے وہ فقہ جعفریہ والی ڈیسک میں جاتے ہیں، شیعہ عالم بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو شاید نہیں معلوم ہوگا کہ آج کے ماحول میں بھی عرب اسٹیٹس میں ایک اسٹیٹ ایسی ہے کہ جہاں یہ سب موجود ہے، تو یہ ہے وہاں پہ موجود۔ یہ بالکل میں عینی شاہد ہوں اس بات کا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہم نکل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آگے بات۔ عمان، یہاں سے یہ آئے ادھر، دوسرے دور میں تیسرے دور میں کوشش کی گئی مگر کامیاب نہیں ہوئی، وہیں سے پلٹ گئے۔ اتنا دور کا راستہ، اتنا سارا سفر۔ تو سب سے پہلا جو فاتح بنا اس علاقے کا، مکران کا، یعنی سندھ پر جو پہلا فاتح آیا، حارث ابن مرہ عبدی۔ یہ کس نے بھیجا؟ مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک سپہ سالار۔ سب سے پہلے جو خوارج کی بیخ کنی کرنے کے لیے بھیجا مولا کائنات نے، کس کو بھیجا؟ حارث ابن مرہ عبدی کو۔ یہ تاریخ میں نام ہے، اچھا یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تاریخوں میں یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ پڑھائے نہیں اپنے بچوں کو اور بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا۔ حارث ابن، یہ 38 یا 39 ہجری کے دور کا زمانہ ہے، مولا کا آخری دور ہے۔ اس نے آ کے پھر ان کے یہاں ختم کیا، مکران پہ قبضہ کیا، اور مکران پہ قبضہ کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ جب مولا کی طرف سے آیا تھا تو اس نے ظلم و ستم روا نہیں رکھا، بلکہ قیدی تھے انہیں کوفے بھیجا۔ مولا نے 1000 کے قریب قیدیوں کو رہا بھی کر دیا، لے جاؤ واپس چلے جاؤ۔ اب جب وہ واپس آئے تو وہ گنگاتے ہوئے آئے علی کے، وہ گنگاتے ہوئے آئے اہل بیت کے، کیونکہ انہوں نے کچھ اور سنا تھا کہ بھائی تو مار کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ تو ایسا مصیبت ہے مسلمان۔ اور یہی راجہ طاہر کے زمانے میں بعد میں تک یہی خیال تھا کہ مسلمان جہاں گیا انہوں نے آگے لگائی، اور واقعی کچھ عجیب بھی نہیں ہے، تاریخ بھری پڑی ہے انہی چیزوں سے بھری ہے، مارو کاٹو جلاؤ، مارو کاٹو جلاؤ، آج تک یہی چل رہا ہے بھائی سلسلہ۔ لیکن جب یہ دیکھا تو اب یہاں پہ اہل بیت کی محبت کے بیج بو دیے گئے۔ بلوچستان آج کا قلات، یہ چھوٹی سی اسٹیٹ تھا، یہاں پہ شنسب نام کا حاکم تھا، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ انوشیروان عادل کے زمانے سے اس کے خاندان کو دیتے نا والی بنا دیا تھا، والی تھا اس کا خاندان۔ اس نے جب یہ حالات دیکھے تو یہ ذرا سا ہوتا نا جیسے وہ نجاشی کے دل میں نور تھا نا اسلام کا حبشہ کے، تو ایسے یہ بھی انسان تھا کہ بھائی دیکھوں تو صحیح۔ اس نے کوفے کا سفر کیا، یہ کوفے گیا۔ جب یہ کوفہ گیا تو اب یہ تو اتنے سی جگہ کا مالک ہونے کے باوجود محلوں میں رہتا تھا نا، پروٹوکول، اتنی بڑی سلطنت، یہ وہ سارا کچھ تھا اس کے پاس۔ اب اس کے ذہن میں یہی کہ جب اتنی بڑی سلطنت، جس کا سورج نہیں غروب ہو رہا، جب اتنی بڑی سلطنت کا جو امیر ہے وہ کس شان سے رہتا ہوگا، اس طرح سے کہ ملوں گا بھی نہیں مل پاؤں گا، کیا ہوگا۔ کوفے میں گیا، انہوں نے کہا مجھے تو امیر سے ملنا ہے، انہوں نے کہا نماز پڑھانے آگے مل لینا، انہوں نے کہا بھائی امیر سے ملنا ہے، تمہارا حاکم تمہارا بادشاہ کہا ہاں ابھی آئے گا نا، ابھی آئے گا مسجد میں مل لینا۔ پریشان ہو گیا کہ عجیب آدمی کہ ابھی آئے گا مسجد میں نماز پڑھانے مل لینا۔ ابھی بیٹھا ہوا ہی تھا وہاں پہ، مسجد کے باہر ہی بیٹھا ہوا تھا، تو دیکھا کہ بھئی ایک سیدھے سادہ انسان جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اور لباس بھی ایسے ہی ہے عام سا، اور نالین کی تعریف میں کیا کروں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں بھئی آ رہے۔ خیر اس نے توجہ نہیں، دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں اسے مصافحہ کر رہے ہیں، دست بوسی کر رہے ہیں، کوئی پیر چھوڑے ہوئے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہی تو امیر ہے۔ ارے کیوں مذاق کرتے ہو میرے ساتھ؟ امیر ایسا ہوتا ہے؟ کہا ہمارا امیر تو یہی ہے۔ کہ صحیح بتاؤ؟ کہا یہی ہے امیر، یہی ہے علی ابن ابی طالب، یہی ہے رسول کا داماد، یہی ہے رسول کا بھائی، یہی ہے فاتح خیبر و خندق، یہی ہے فاتح بدر و حنین۔ اب لوگوں نے سنا کہ تم کیا سمجھ رہے؟ حیران ہو گیا، دیکھا جا کے نماز پڑھائی، پھر آ رہے واپس۔ اب یہ یہاں سے منقلب، مولا نے مسکرا کے اس کو دیکھا، اور مولا کہ آپ جانتے ہیں نا، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، بلکہ ہے بھی یہی کہ جب کوئی پہلی بار شہر میں آتا تھا تو سب سے پہلے مولا اسے اپنا مہمان بناتے تھے۔ اسے کہا میرا مہمان، اور جو مہمان گھر دیکھا، اس نے چھوٹا سا گھر، کٹیا دیا جل رہا ہے، جو نارمل جو ہے دیا جل رہا ہے باقی، تو یہ رونے لگا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں امیر ہوں یا آپ امیر ہیں، امیر کون ہے ہم میں؟ یا تو یہ مولا کے ہاتھ پہ ایمان لایا۔ اب جو مولا کے ہاتھ پہ ایمان لائے گا وہ کیسا مومن ہوگا؟ اب جب یہ واپس پلٹا تو پورا یہ مکران کی بیلٹ، ساحلی بیلٹ اور بلوچستان، یہ پورا سندھ کا جو دروازہ تھا، یہ سب تشیع میں داخل ہو گیا۔ یہ وہ مورچے تھے جس کی وجہ سے اہل بیت کے افراد اور شیعہ جب ہجرت کر کے آتے تھے تو سندھ کا رخ کرتے تھے کہ معلوم تھا یہاں پہلے سے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔
تاریخ کو مشق نہ کرو، آپ خود بھی جانتے ہو تاریخ. یہ جو محمد بن قاسم آئے ہیں تو یہاں اسلام آ چکا تھا، یہاں اسلام پھیل چکا تھا. ان کو تو بھیجا گیا تھا کہ مارو پکڑ کے ان کو جو مل جائیں، اسلام تھا. تو یہاں مورچہ بن چکا تھا اہل بیت کا. 3 راستوں سے داخل ہوتے تھے بر صغیر میں اہل بیت کے افراد اور شیعہ نے، حیدر کرار جو وہاں سے ظلم و ستم سے فرار ہو 3 راستوں سے داخل ہوتے تھے. آپ جانتے نا کہ ایران اور عراق میں بھی زندگی تنگ ہو گئی تھی نا، جبھی تو ہزاروں مدفن ہیں، ہزاروں امامزادے قتل کیے گئے. وہاں بھی بنی امیہ بنی عباس کے لوگ آتے تھے اور مخبروں کے ذریعے پکڑتے تھے اور پھر ان کا قتل عام کیا جاتا تھا. تو وہاں سے پھر یہ اور آگے بڑھتے تھے. تو شیعہ شمالی راستہ اختیار کرتے تھے وہ پہاڑوں کا، جو افغانستان اور ایران اور پاکستان کی مشترکہ سب دشوار ترین راستے وہ ہوتے تھے. مر جاتے تھے سینکڑوں پہاڑوں سے گر گر کے. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ شمالی علاقہ جات میں 18,000 فٹ کی بلندی پہ آبادی کہاں سے آ گئی، کیسے آ گئی، کون گئے بھائی وہاں؟ یہ گئے تھے سادات. ان کی وجہ سے پھر وہاں تشیع پھر اور بھی لوگ آنے شروع ہوئے. اتنے دشوار گزار راہوں پہ پورا یہاں سے لے کے کارگل تک پوری یہ بیلٹ قراقرم 3 سلسلے ملتے ہیں نا، ہندو کش، قراقرم اور ہمالیہ. ان تینوں میں کوئی پہلے گیا تو اولاد زہرا گئی ہے سب سے پہلے. یہ جو آبادیاں بنی ہیں ساری، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پھر وہ پورا ہمارا گلگت بلتستان اور پھر وہ مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، یہ کارگل وغیرہ، یہ لیپا وادی لیپا، یہاں سب پھیلتا چلا گیا. تو سادات اولاد رسول ہے نا، سمجھ میں آئی بات؟ یہ ایک راستہ ہوتا تھا. ایک یہ زمینی راستہ ہوتا تھا، یہ پوری بیلٹ زابل سے لے کے اور چابہار تک جو زمینی راستہ جس کو آپ تافتان کہہ لیجیے، آپ نام تو بدلتے رہتے ہیں نا، مطلب یہی بیلٹ پوری یہاں سے داخل ہوتے تھے. تیسرا راستہ یہ ہوتا تھا کہ کشتیوں کے ذریعے آتے تھے، سمندری راستے آتے تھے. اور یہ پورا مکران کا ساحل جس میں دیبل بھی تھا، سب تھا، یہ سارا چھوٹی چھوٹی، وہ تو نام بدلے ہوں گے، وہ بھی نام ہمیں تو نہیں معلوم. تو بہرحال یہ بھمبور وغیرہ کا جو ساحل، یہ ساحلی پٹی ہے نا، بھمبور بھی ساحل ہے سمندر کا، کہتے ہیں یہی دیبل تھا، ہوگا ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ وہ تاریخ میں بھی وہ ابھی تک جو ہے نا مدھم سے ہیں اس کے نشان کہ بھائی کون سا دیبل تھا، کون سا یہ تھا کہ وہ تھا کہ وہ تھا. بہرحال زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ بھمبور جو ہے یہی دیبل کی بندرگاہ تھی. بہرحال پٹی تو یہی ہے نا. تیسرا راستہ ہی تھا، یہاں سے سادات آتا. لہٰذا ان کو مارنے کے لیے طرح طرح کے بہانے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہمارے حوالے کرو، قیدی ہمارے حوالے کرو، نہیں دو گے تو ہم آ رہے ہیں. آج تک کوئی سلسلہ جاری ہے نا. تو انہوں نے خط بھی لکھا راجہ داہر نے کہ بھائی میرے مہمان ہیں اور ہماری اس کے خلاف ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کو اس کے حوالے کر دیں. ایسا نہیں کرو، ہم جنگ نہیں چاہتے تم سے، لیکن یہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں دے رہے، یہ کوئی جرم نہیں کرتے، یہ قانون کی ہمارے قانون شکنی نہیں کرتے، آرام سے رہ رہے ہیں. یہ روایات کے خلاف ہے ہمارے کہ ہم اپنے مہمان کو حوالے کر دیں کہ لے جاؤ اور اس کو مار دو، اس کو کاٹ دو. یہ نہیں ہو سکتا. خیر یہ ساری وجوہات بنی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کہاں حجاج کا زمانہ، کہاں محمد بن قاسم کا حملہ 82-83 ہجری، اور کہاں مولا عارفان کا زمانہ. 45 سال پہلے آ چکا اسلام اس علاقے میں. پھر یہاں سے آگے بڑھتے تھے سادات، اور سب سے زیادہ تعداد میں اس زمانے میں آئے تھے موسوی سادات. یاد رکھیے گا، بری امام شاہ عبد اللطیف موسوی، وہ شمالی علاقے سے جو میں نے راستہ بتایا وہاں کے آئے ہوئے پہاڑوں سے، پھر کشمیر سے وہ بری امام، وہ نورپور، چورپور جو تھا وہ نورپور بنا آج تک ہے نا، وہاں وہ آئے. پھر ادھر سے سارے امام زادے پہنچنا شروع ہوئی. یہ مکلی میں چلے جائیے آپ، اب مجھے نہیں معلوم، بہت 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں نے. 63 اور 62 ہجری تک کی قبریں دیکھی ہیں، 83 ہجری کی تو اب بھی ہیں وہاں. تو بھائی کہاں محمد بن قاسم، کہاں وہ سارا سلسلہ آتے رہے. یہ سارے قبرستان گواہ ہیں، ان کی تاریخیں، ان پہ پتھر لکھے ہوئے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون لکھا ہوا اب تک. اب یہ انہیں توڑنا شروع کیا. یہ جو بدبودار طبقہ پیدا ہوا ہے ناصبی، چلا قبرستانوں میں چلا جاتا ہے. تمہارے کتبے توڑنے سے علی ولی اللہ مٹ جائے گا؟ قبر پہ جو علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے اس کو تم ادھیڑ دو گے، کھود دو گے تو مطلب علی ولی اللہ ختم ہو جائے گا. ایسا ہوتا تو پہلے ختم ہو چکا تھا تمہارے بڑوں کے زمانے میں. نہیں ہوا نا. تو اب آپ کو یہاں بتا رہے. بس یہ شنسب نے بھی تشیع قبول کیا. اس کے بعد یہ غور تک گیا سلسلہ. غور بلوچستان اور یعنی قلات اور مکران کے بعد جو پہلی چھوٹی چھوٹی اسٹیٹ بنتی تھی، کل میں نے آپ کو بتایا نا، کوئی بہت بڑی مملکت نہیں، جب تک کہ وہ پورا ایران تشیع میں داخل نہیں ہوا. اللہ بندے کے اس زبان اس سے پہلے تک کوئی تشیع کی بڑی سلطنتیں نہیں بنی ہیں. ہاں وزیر آتے رہے، معز الدولہ کی طرح، اس کی طرح، اس کی طرح، عباسیوں کے وزیر اعظم بنتے رہے اور تھوڑا تھوڑا ریلیف ملتا رہا تشیع کو. لیکن چھوٹی اسٹیٹ بنی.
مٹتی بھی نہیں، حملے ہوئے وہ ختم کر دی گئی. لیکن غور میں یہ جو غوری کہلاتے ہیں، یہ سب کے سب غور میں آج تک اہل بیت کے چاہنے والے اسی لیے سب سے زیادہ موجود ہیں کہ غور میں ایک اسٹیٹ بنی تھی چھوٹی سی تشیع کی، جہاں پوری فقہ جعفریہ کو نافذ کیا گیا تھا. اور وہ جو مزار شریف ہے نا، وہ غور نہیں ہے، وہ دوسری جگہ ہے مزار شریف. لیکن مزار شریف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں حضرت علی ابن ابی طالب کا مزار، سب یہ کہتے ہیں حضرت علی کا مزار ہے روایت کے مطابق. مسئلہ یہ ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں، بھائی ہیں، لیکن مولا کائنات نہیں ہے. وہ امام حسن کی اولادوں میں سے ایک ہیں، لیکن نام ہے ان کا علی ابن ابی طالب، لہذا وہ مشہور ہو گیا مزار مولا عارفان کا. جیسے یہاں آپ کے ایک دو جگہوں پر ہے. خیر بہرحال اب یہ اس کا ثبوت اور کیا ہے یہاں پر آنے کا؟ آئیے جھمپیر آ جائیے، اگم گوٹ چلے جائیے، وہی موسوی سادات موسوی سادات موسوی سادات جھمپیر میں ہے نا، وہ جن کو یہ پیر کے پتہ نہیں کس نام سے پکارتے ہیں ہمارے اسماعیلی برادران کا وہاں پر ہولڈ ہے اس جگہ پہ. ان کو بیچا گیا تھا، انہیں نے خرید لیا تھا، آج تک ان کا ہولڈ ہے، مقامی لوگوں نے ان کے حوالے کر دیا تھا. جناب محمد حنفیہ کا اغار کہ بھائی یہاں سے چلے گئے، وہ کہاں چلے گئے نہیں معلوم. کیوں؟ مطلب کوئی روایت تو ہے نا، کیونکہ جناب محمد حنفیہ کا پتہ تو نہیں چلا. مکے کے بعد وہ کہاں چلے گئے کسی کو نہیں معلوم. وہ آخری معرکہ میں نے یہاں پڑھا تھا 30 سال پہلے، جناب امیر مختار کے باب میں پڑھا تھا، پوری ان کی لڑائی پڑھی تھی. اس کے بعد وہ کہاں ہیں، کہاں چلے گئے، کہاں انتقال ہوا، کدھر سے، کچھ نہیں معلوم. تو ایک روایت یہاں جھمپیر میں خود گیا ہوں، 2-3 بار جا چکا ہوں، ایک بار تھوڑی گیا ہوں. اور آپ کو حیرت کی بات بتا کہ یہیں پر اسی جھمپیر سے آگے پہاڑوں میں، بدقسمتی میری یہ ہوئی کہ میں جا نہیں سکا وہاں، کیونکہ اتنی تیز طوفانی بارش تھی اس دن کو مجھے بھاگنا پڑا واپس، راستے سے گاڑی واڑی پھنس گئی، کیچڑ چڑ بڑی مشکل سے آیا. لیکن اب انشاءاللہ محرم کے بعد جاؤں گا. جناب عباس کی اولاد میں سے 4 قبریں ہیں. بھئی غلط صحیح بات کی بات، لیکن کچھ تو ہے نا، کیونکہ بیلٹ وہی ہے نا یہ ساری، کہ وہاں سمندر سے کشتیوں میں اترتے تھے، ادھر بڑھتے تھے ادھر بڑھتے تھے. جو بیچارہ آگے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اس سرزمین بر صغیر میں آگے نکل جاتا تھا، آگے چلا جاتا تھا، پٹیالہ تک چلا جاتا تھا، یعنی مشرقی پنجاب تک چلا جاتا تھا، وہاں چلا جاتا تھا، وہاں اور جو بیچارہ یہیں قابو آ گیا وہ یہیں مار دیا جاتا تھا، یا یہیں پہ رہ جاتا تھا کہ چلو یہ جگہ اچھی ہے، جنگل ہے، محفوظ ہے، پانی بھی ہے، سبزہ بھی ہے، یہاں رک جاؤ، یہاں قیام کر لو. تو تاریخ ہے. اب اس زمانے کے لوگ جو بیچارے تھے وہ کیا تھے؟ جب آج ہی ہمارے تعلیم کا عالم دیکھ لیے اس زمانے میں کیا ہوگا. وہ بس یہ جانتے تھے کہ مدینے کے لوگ ہیں، اہل بیت رسول کے ہیں، اور وہ تقیے میں تھے. وہ جو آئے تھے وہ کیا ہوتے تھے؟ وہ جیسے جناب مہم بی بی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ تقیے میں ہوتے تھے. وہ لوگ بھائی وہ تقیے میں ہوتے تھے، وہ نہیں بتاتے تھے لوگوں کو. بھائی یہ ہوتا تھا کہ اہل بیت کے فراد ہے یہ. تو سینہ با سینہ باتیں تو آتی رہی نا کہ یہ مدینے والے پاک بی بی، یہ مدینے والی پاک بی بی. اب پاک بی بی، اب میں کیا عرض کروں، بنی امیہ بنی عباس کا تو کوئی ہجرت کر کے نہیں آیا. آیا کوئی خوفزدہ ہو کے؟ کہاں سے آیا؟ نہیں آیا نا. اپنے دور اقتدار میں یہی لوگ نکلے نا، انہی لوگوں پر ظلم و ستم ہوا، سادات نکلے. تو یہ اس طرح سے پھیلتے چلے گئے. تو بر صغیر میں جو تشیع پھیلا وہ سب سے پہلے مکران اور بلوچستان، یعنی قلات، جو آج کا قلات، خانہ قلات کہلاتے ہیں نا، وہ آج بھی ان کی اسٹیٹ ہے، چل رہی ہے نہیں چل رہی، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، سب سے پہلے یہاں. اور کون آیا؟ مولا کائنات کا سالار آیا تھا، حارث ابن مرہ عبدی. اس نے آ کے قبضہ کیا، اس نے آ کے تشیع کی بنیاد ڈالی. پھر قلات کا جو والی تھا شنسب، وہ شیعہ ہوا، اس نے بنیاد ڈالی. یہاں سے تشیع آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے. باقی علاقوں کا بھی بتا دیں گے انشاءاللہ آگے چل کر، ہم سب بتائیں گے، کیونکہ ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں. ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے اپنی تاریخ. وہاں جب تاریخ کی بات کی کہتے نہیں 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 خبردار تاریخ کے قریب نہیں جانا، کیونکہ معلوم ہے نا کہ تاریخ بتائیں گے تو پھنس جائیں گے. پھنسیں گے نہیں پھنسیں گے؟ نہیں نہیں قرآن حدیث کافی ہے. عجیب ہے، نہ قرآن مان رہے ہو، نہ حدیث مان رہے ہو، تاریخ مانو گے کیا بھائی تم لوگ؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے تیزی سے گزر رہا ہے وقت. میں وہ حسب وعدہ 2-3 روایات آپ کو ضرور سناؤں گا تاکہ آپ اور یقین کی منزل. وہ آج کی روایات بھی ایسی ہیں کہ یقین مانے اگر میں یہ نہ بتاؤں کہ برادران کی ہے نا ہمارے وہاں کی، تو وہ لوگ میری FIR کٹوا دیں گے. لیکن میں پہلے حوالے دوں گا، اس کے بعد بتاؤں گا آپ کو. اور آپ کا بھی یہی حال ہوتا، اگر میں حوالہ نہ دوں تو آپ کہیں گے چلو اپنی روایت ہے مان لو بھائی، شیعوں کی روایتیں چھوڑو. لیکن وہ کیفیت نہیں ہوتی. جب یہ روایت پڑھوں گا جو کیفیت انشاءاللہ مجھے یقین ہے جو آپ کی ہوگی جب میں یہ روایت پڑھوں گا، اور وہاں سے پڑھوں گا، سارے حوالے دے کے پڑھوں گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
شیعہ کیا ہے؟ شیعہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ، پہلی روایت، اس کا عنوان یہ ہے شیعہ نے علی پر رحمتوں کی بارش۔ شیعہ نے علی پر رحمتوں کی، حوالہ پہلے دے دے، مناقب ابن مغازلی۔ یہ ابن مغازلی ان کے محدث بھی ہیں اور سیرت نگار بھی ہیں۔ تالیف علی، ان کا پورا نام ہے علی ابن محمد جو لابی، معروف بے ابن مغازلی، ابن مغازلی۔ اور یہ کتاب جو بھی حوالے دے رہا ہوں سب کتابیں موجود ہیں، بے فکر رہیے گا، کوئی حوالہ ہوا میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات، ہر حوالہ موجود ہے، اطمینان رکھیں آپ۔ آئیے اب آپ سنیے حدیث، ایسے نہیں سنیے، ذرا صلوات بھیجیے محمد و آل محمد بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انا شیعتنا، یا علی انا شیعتنا یخرجون من قبورہم یوم القیامت ما بہم من العیوب والذنوب وجوہہم کالقمر فی لیلۃ البدر وقد فرجت عنہم الشدائد وسہلت لہم الموارد۔ اب میں آپ کو پتہ چل گیا نا عربی پڑھ سکتا ہوں، اب آپ کا ٹائم بچانا چاہتا ہوں، اب خالی ترجمہ سن لیجئے آپ، کیونکہ خواہ میں عربی کے چکر میں نا آپ کے اور 2-4 منٹ نکل جائیں گے میرے۔ چلیے، رسول خدا نے فرمایا، اب سن لیجئے، پوری روایت میرے پاس یہ عربی میں لکھی ہوئی ہے، لیکن میں آپ کا وقت بچانے کے لیے اس کا صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا اے علی، حوالہ دے دیا نا میں نے آپ کو، ہمارا نہیں ہے یہ حدیث، وہاں سے لایا ہوں میں۔ اے علی، ہمارے شیعہ قبروں سے ایسی حالت میں اٹھائے جائیں گے، جب میں پڑھ رہا ہوں تو میری خود عجیب کہ میں دوسری بار آج دن میں پڑھ رہا ہوں نا، میں نے آپ کو بتایا کہ آل ابا، اور یہاں میرا ایک ہی موضوع ہوتا ہے گزشتہ 38-39 سال سے نا، ایک ہی موضوع پہ پڑھتا ہوں، تو وہاں بھی میری کیفیت ہے، کیونکہ میں اس کی لذت کو سمجھ رہا ہوں نا۔ یہ بات میں نے اپنی کتاب میں پڑھی ہوتی تو مجھے اتنی لذت نہ ہوتی جتنی لذت اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں اس روایت کو۔ اے علی، ہمارے شیعہ قبروں سے ایسی حالت میں باہر آئیں گے کہ نہ تو ان میں کوئی عیب ہوگا اور نہ کوئی گناہ، نہ کوئی نہ کوئی ان میں عیب ہوگا اور نہ ہی کوئی گناہ۔ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہے ہوں گے۔ یہ عربی پڑھ چکا ہوں، یہ عربی پڑھ چکا میں آپ کے سامنے۔ عجیب وجوہہم کالقمر فی لیلۃ البدر، 14ویں کے چاند کی مانند ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، پریشانیاں ان سے دور اور راہیں ہموار ہو چکی ہوں گی، غم و اندوہ برطرف کر کے امن و امان عطا ہوگا۔ اس وقت جب تمام لوگوں پر غم و اندوہ طاری ہوگا، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، علی کے شیعوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ان کے جوتے بھی، نالین بھی نور کی مانند چمک رہے ہوں گے۔ اب بتائیے، یہ ہماری حدیث نہیں ہے، یہ ہماری حدیث نہیں ہے، وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جوتے بھی نور کی مانند چمک رہے ہوں گے، سفید رنگ کی بالوں پر والی سواریوں پر سوار ہوں گے۔ سواریوں تک کی شان لکھی ہوئی ہے، سواریوں پر سوار ہوں گے جو سکھائے بغیر ہی تربیت یافتہ ہوں گی، یعنی وہ سواریاں ان کی گردنیں سرخ سونے کی ہوں گی لیکن ریشم سے بھی نرم، اور یہ سب نعمتیں خدا کے نزدیک ان کے مقام و منزلت کی وجہ سے عطا ہوں گی۔ یعنی اے علی، آپ کے شیعوں کا مقام اللہ کی نظر میں ایسا ہے۔ حوالہ میں نے دے دیا آپ کو، لیکن بات وہی کہ شیعہ تو بنو۔ آپ سے کہہ رہا ہوں سرکار، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ شیعہ کے۔ شیعہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے نا؟ زیادہ بتاؤں گا تو اٹھ کے بھاگنا شروع ہو جاؤ گے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ سب یاد رکھنا، یاد رکھنا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ شیعہ کے لیے۔ شیعہ اتنا آسان نہیں جتنا آسان آپ سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو شیعہ کہہ دینا۔ کہنے میں کوئی حرج نہیں، کہتے رہیے، کون روک رہا ہے آپ کو؟ روک رہا ہے کوئی نہیں، روک رہا۔ لیکن شیعہ کیا ہوتا ہے یہ کبھی پڑھ دیں گے، اس پر بھی ویسے تو پڑھا ہے بھی، اس لیے تکرار نہیں کرنا چاہ رہے، پہلے اشرے میں کہیں پڑھ دیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پہ۔ آئیے دوسری روایت، حوالہ بہت مشہور ہے، ینابی المودت، علامہ سلیمان قندوزی، اردو ترجمہ بھی ماشاءاللہ آ چکا۔ لیکن یہ بتا دیں کتاب وہاں کی ہے، ملے گی ہمارے یہاں؟ کتاب وہاں کی ہے، ملے گی کہاں؟ ہمارے وہاں نہیں ملے گی کسی کتاب خانے پہ، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ اور کیوں نہیں ملے گی سمجھ گئے نا آپ؟ اس لیے نہیں ملے گی
کہ آپ مسکرا رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے ینابیع المودت، شیخ سلیمان قندوزی کی میں روایت ہے. وہ جو مختلف میں نے عرض کرتا رہتا ہوں روز کے مختلف لوگوں نے مختلف اس پہ چھاپی ہے نا، صفحہ نمبر کوئی مسئلہ نہیں بدل بھی جائے تو صفحہ نمبر 173. اصل میں یہ پوری کتاب ہی اہل بیت کی شان میں پڑھتے رہیے گا، اس سے بھی اور بھی کیا 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 آپ کو ملتا چلا جائے گا. سنیے کیا کہتے ہیں. ابراہیم ابن شیبۃ الانصاری قال جلست عند اسبغ ابن نباتہ. اسبغ ابن نباتہ نام سنا ہے نا، مولا کے وہ قریب ترین صحابیوں میں سے ایک صحابی ہیں جنہیں مولا نے باقاعدہ وصیتیں لکھوائی تھی، خود املا کرایا تھا، لکھا. اب یہ بھی ایسی ایک حدیث ہے. جلست عند اسبغ نباتہ، اسبغ ابن نباتہ قال الا اقرؤک ما املہ علی ابن ابی طالب. ابراہیم سے کہتے ہیں ابراہیم ابن شیبہ انصاری، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں علی نے جو مجھے املا لکھایا ہے وہ تمہیں سناؤں یا وہ تمہیں پڑھاؤں؟ چاہتے ہو، یوں کہیے کہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں وہ سناؤں جو علی نے مجھے املا کرایا ہے. املا علی ابن ابی طالب. اب اس میں کیونکہ ظاہر ہے میں تو علیہ السلام کہوں گا، لیکن یہ ان کی کتاب ہے تو رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. یہ سب سے بڑا ثبوت کہ جو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فاخرج صحیفۃ فیہا مکتوب، بس اسبغ نے ایک صحیفہ نکالا جس میں یہ لکھا ہوا تھا، یعنی جو املا کرایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما اوصى به محمد اہل بیتہ و امتہ و اوصى اہل بیتہ بتقوی اللہ ولزوم طاعتہ و اوصى امتہ بلزوم اہل بیتہ و اہل بیتہ یاخذون بحجۃ نبیہم وان شیعتہم یاخذون بحجتہم یوم القیامۃ وانہم لن یدخلوکم باب ضلالۃ ولن یخرجوکم من باب ہدی. آئیے جناب، ابراہیم ابن شیبہ انصاری کہتے ہیں کہ میں اسبغ ابن نباتہ کے پاس بیٹھا تھا کہ انہوں نے کہا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے لیے وہ تحریر پڑھوں جسے علی ابن ابی طالب نے مجھے املا کرایا، یعنی مجھے لکھوایا؟ کیوں نہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک صحیفہ نکالا جس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ محمد کی اپنے اہل بیت اور اپنی امت کے نام وصیت ہے. یعنی یہ پیغمبر کی اپنے اہل بیت اور اپنی امت کے نام وصیت ہے، جس میں اپنے اہل بیت کو تقوی الہی اور اطاعت خداوندی کی سفارش کی ہے. اب یہاں پریشان نہ ہو جائیے گا، جائیے نہج البلاغہ کھولیے. کتنے ہی خطبات ایسے ہیں مولا عارفان کے جو یوں شروع ہوتے ہیں اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ. اے اللہ کے بندو تمہیں اور اپنے آپ کو وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کے اختیار کرنے کی. اوصیکم عباد اللہ و نفسی. کیوں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اہمیت بتانے کے لیے. اور انکساری کی آخری منزل، جیسے جناب ابراہیم اللہ کے حکم سے کعبے کی تعمیر، وہ کہہ رہے ربنا تقبل منا، بار الہ قبول کر لے. تو جتنی بھی بڑی منزل ہوگی انکساری اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی. اپنا جو ہماری عقل کا سائز ہے اس عقل کے سائز پہ نہ سوچئے، وہاں جا کے سوچئے جس اللہ نے یہ منصب دیا ہے اہل بیت کو، وہ کیسے شکر ادا کریں گے اللہ کا؟ کائنات میں کسی اور کو وہ منصب ملے، وہ عزت ملی جو محمد آل محمد کو ملی. تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ اگر حضور وصیت کے تو ہم لوگوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو میں اپنے اہل بیت کے لیے کہہ رہا ہوں، تو تم کہاں ہو بھائی، کس چکر میں ہو؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اپنے اہل بیت کو تقوی الہی اطاعت خداوندی کا حکم دیا، اور اپنی امت کو اہل بیت کی اطاعت کا حکم دیا. اور اپنی امت کو کس کا حکم دیا؟ کس کی اطاعت کریں؟ میرے اہل بیت کی اطاعت کریں. اہل بیت روز قیامت اپنے نبی کے دامن سے متمسک ہوں گے. اہل بیت نے دامن تھاما ہوا ہوگا رسول کا. اور ایک جگہ اور یہی حدیث ایسے کہ اے علی میں نے دامن تھاما ہوا ہوگا عرش الہی کا، تم نے دامن تھاما ہوا ہوگا میرا، تمہارا دامن تھامے ہوئی ہوگی تمہاری ذریت، اور تمہاری ذریت کا دامن تھامے ہوئے ہوں گے تمہارے شیعہ. یہ بھی ہے لیکن میں نہیں پڑھ رہا اختصار کے پیش نظر. آئیے کہتے ہیں اہل بیت روز قیامت اپنے نبی کے دامن سے متمسک ہوں گے، اور ان کے شیعہ ان کے دامن سے متمسک ہوں گے. اہل بیت نے رسول کا دامن تھاما ہوگا اور شیعوں نے اہل بیت کا دامن تھاما ہوگا. اور اہل بیت ہرگز تمہیں گمراہی کی طرف رہنمائی نہیں کریں گے اور نہ ہی تمہیں ہدایت سے دور کریں گے. یعنی ان کے ساتھ وابستہ رہو.
شرط یہی ہے کہ شیعہ ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ سمجھ گئے نا جو کہہ رہا ہوں؟ اچھی بات ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. پانی دو. بس ایک حدیث اور. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا. بس ایک. اس کے بعد منزل کی طرف آتے ہیں. اب آئیے اس کا بھی حوالہ پہلے دے دیں آپ کو، پھر اس کے بعد یہ بھی ہے مناقب ابن مغازلی، تالیف علی ابن محمد جلابی، ان کا پہلے بتا دیا معروف ابن مغازلی، اور دوسرا ارجح المطالب جس کا کل بھی حوالہ آیا تھا، جناب مولانا عبید اللہ امرتسری، اردو میں موجود ہے کتاب یہ ارجح المطالب. ان دونوں نے اس حدیث کو لکھا ان انس ابن مالک. کس سے لکھا؟ انس ابن مالک سے. فرماتے ہیں قال النبی يدخل من امتی فی الجنت 70,000 لا حساب علیہم ثم التفت الى علی وقال هم من شیعتک وانت امامهم. فرماتے ہیں انس ابن مالک کہ رسول خدا سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد، یعنی پہلا گروہ جو داخل ہوگا وہ کتنے افراد کا ہوگا؟ 70,000 افراد جنت میں داخل ہوں گے. اہل سنت کی حدیث ہے بھائی. 70,000 امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے داخل ہوں گے. اور نیچے جو یہ روایت دوسرے نے نقل کیا اس نے کہا لا حساب ولا عذاب، نہ ان کے لیے عذاب ہوگا نہ ان کے لیے کوئی حساب ہوگا. یہ اوپر تلے آئے تھے، میں تو ایک ایک پڑھ رہا ہوں نا حدیث آپ کی آسانی کے لیے. لا حساب علیہ ولا عذاب، لا حساب علیہ، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ کون؟ علی پوچھیں گے وہ کون ہے بھائی، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ یا علی وہ آپ اور آپ کے شیعہ ہیں جو بغیر حساب کے چلے جائیں گے آپ کے پیچھے پیچھے جنت میں. یہ ہم نہیں لکھ رہے بھائی، یہ ہم نہیں لکھ رہے، یہ آپ لکھ رہے. لکھتے بھی ہیں مانتے بھی نہیں. عجیب ہے. ایف آئی آریں کاٹ ہی نہیں، اپنے مؤلفین کی کاٹو، اپنے مورخین کی کاٹو، اپنے سیرت نگاروں کی کاٹو، اپنے ان کی کاٹو. انہوں نے لکھ دیا، میں وہی چیز نقل کر دوں جو آپ نے لکھی تو لو بھائی ایف آئی آر کاٹنے بھاگا جا رہا ہے. جب بھاگتا رہا ہمیں کیا بتا، 1400 سال سے بھاگ رہا ہے اندھیروں کے پیچھے بھاگتا چلا جائے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یا علی اور آپ کے شیعہ ہوں گے اور آپ ان کے امام ہوں گے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ لو بیٹا، بس زحمتوں کو تمام کرنا چاہتے ہیں. مگر یقین دیکھیے مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ کیوں نہیں بتاتے وہ. بعض احباب کی بات کریں کیوں نہیں بتاتے. تاریخ بتائیں گے مسئلہ ہو جائے گا. بچے سوال کرتے ہیں کہ کہاں بیٹھ رہا ہے بھائی تو آج کل؟ شیعوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے. خبردار جو ان کی مجلس میں گیا، خبردار جو ان کے بچوں کے ساتھ بیٹھا پریشان. ہم تو نہیں کرتے ایسا. ہمارے تو بچے سوال پرچہ بھی لکھ کے لے آتے، لو مولوی صاحب. بعد اوقات تو پریشان بھی ہو جاتا ہے. سوال اتنے سوال ہے لیکن پابندی تو نہیں ہے نا. سوال کیوں؟ اب آپ کو بتا. علی اکبر حسین کا بیٹا ہے، بس منزل پر آ گیا. حسین کا بیٹا، لیکن بتا رہا ہے کہ سوال کا حق میں بھی رکھتا ہوں. علی کے شیعو سمجھو اس بات کو، سوال کا حق میں بھی رکھتا ہوں. اور علی اکبر سوال نہ کرے تو قیامت تک آنے والے شیعوں کو جواب نہ ملتا. اس لیے اہل بیت کے درمیان بھی آپ دیکھیں گے سوال جواب ملے گا. کبھی علی سوال کرتے ہیں رسول سے، کبھی فاطمہ زہرا معصومہ کونین سوال کرتی ہیں علی سے، کبھی حسن حسین سوال کرتے ہیں بابا سے، کبھی سوال کرتے ہیں نانا سے، کبھی سوال کرتے ہیں ماں سے. پورے خاندان کا یہ عالم ہے کہ نہیں؟ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ سب معصوم ہیں؟ نہیں، بتانے کے لیے کہ حق ہے، یہ میرا حق ہے ایک سوال کرنا. علی اکبر نے اس وقت سوال کیا جب آدھے سے زیادہ لشکر کٹ چکا تھا. ذرا نفسیاتی طور پہ بھی آپ دیکھیے نا کہ علی اکبر ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے میرا بابا 1 لاش 2 لاش تنہا رہ گیا. یعنی سمجھے کہ پوری دنیا مقابلے پر آ گئی ہے میرا بابا. ابھی علی اکبر سمجھ سکتے ہیں نا اپنے باپ کے اوپر جو مصائب پڑے ان مصائب سمجھ سکتے. تو سر جھکائے آئے ہیں بابا کی خدمت میں اور ایک عجیب سوال کیا ہے، مختصر سا سوال کیا. بابا ہم حق پر ہیں نا؟ اس سوال میں نامعلوم کیا کیا چھپا ہوا ہے جانتے ہیں؟
اس میں ایک جوان بیٹے کی طرف سے باپ کو ڈھارس بھی دی جا رہی ہے. عجیب ہے. ہم حق پر ہیں نا کہ وہ دیکھ رہے کہ میرے بابا کا حال کیا ہو گیا لاشیں اٹھاتے اٹھاتے اٹھاتے. بابا ہم حق پر ہیں نا. آپ جس انداز سے چاہیں اس سوال کو لے لیں, اس میں نامعلوم کتنے مطلب پوشیدہ سے ایک سوال. حسین نے کیا جواب دیا؟ ہاں میرے لال, اللہ جانتا ہے, اس کا رسول جانتا ہے, ہم حق پر ہیں. کیا کہا لیا اکبر نے؟ پھر کیا پرواہ, پھر جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں کوئی پرواہ نہیں, جان چلی جائے قتل کر دیا کوئی پرواہ نہیں. میں ایک دن پڑھتا ہوں جناب علی اکبر کی شہادت, آج نہیں پڑھ رہا, یہ تو میں نے صرف ایک حوالہ دیا. جب بات سمجھ میں آ رہی کہ یقین ہونا چاہیے حق پر ہوں, تو پھر خاندان رسالت کی بچیاں بیٹیاں 4 سال کی ہو یا 56 سال کی ہو, میدان استقامت میں آپ کو نظر آئے گا. اتنا آسان نہیں ہے رسول زادیوں کے لیے دربار میں بھرے مجمع میں جانا. خدا کے بندو, کسی اور عام خواتین کے لیے اتنا آسان نہیں چے جائے کہ رسول کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم, آسان ہے. اور ابن زیاد ملعون کا دربار. لیکن یقین بتا رہے ہیں اہل بیت کہ یقین کسے کہتے ہیں. جب معرکہ حق و باطل سامنے آیا, مبارزے کا میدان سامنے, تو دیکھو زینب کیا بنی. ابن زیاد ملعون کی کیفیت جانتے ہیں نا, آپ نے پڑھا ہے اور سنا بھی ہوگا یقیناً, کہ یہ ملعون سر حسین کی توہین کر رہا تھا چھڑی سے. اس سے زیادہ میں آگے نہیں جانا چاہتا. بہت کچھ لکھا ہے مقاتل نے, ہمت نہیں ہے, نہیں پڑھ سکتے. مجھے تو ڈر بھی لگنے لگتا ہے کہ اس سے آگے نہ جاؤ, بس یہاں رک جاؤ. اس کی نظر پڑی زنجیروں میں جکڑے ہوئے زین العابدین پر. پوچھا کیا نام ہے اس جوان کو سامنے لاؤ. سید سجاد نے اپنا تعارف کرایا, علی ابن حسین, میں حسین کا بیٹا علی ہوں. کہا کیوں؟ علی کو خدا نے مار نہیں دیا کربلا میں, حسین کے بیٹے کو. اب دیکھیے افکار عمومی کا رخ موڑ رہا ہے, اپنے جرائم کو پردہ ڈال رہا ہے. کیا کرے؟ اللہ کی طرف, اللہ نے کیا. یہ اطمینان سے زین العابدین نے جواب دیا کہ تیرے سپاہیوں نے میرے بھائی علی اکبر کو مارا تھا کربلا میں, وہ میرا بھائی تھا چھوٹا علی اکبر, جسے قتل کیا. چھلا گیا ابن زیاد. کہتا ابھی تک تمہاری معاذ اللہ اکڑ نہیں گئی, جبکہ تم جانتے ہو کہ ابھی حکم دوں گا تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اب علی کے شیر کو بھی جلال آیا, حسین کے بیٹے کو بھی جلال آیا, زنجیروں میں جکڑا ہوا. کہ کسے ڈراتا ہے موت سے؟ تو نے ابھی کربلا میں دیکھا نہیں کہ کیا ہوا؟ مشہور جملہ, ان القتل لنا عادت والشہادت لنا کرامت. تجھے معلوم نہیں, قتل ہو جانا ہماری عادت اور شہادت ہمارے لیے عزت و شرف ہے, کرامت ہے. اللہ کے جلاد کو مجھے قتل کر دے اس جوان کو بھی. اور یہاں محافظ امامت سامنے آ گئی زینب, خبردار کوئی میرے بھتیجے کی طرف آگے بڑھا, پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا. جانتے ہیں نا, ایک بار خیمے سے, جلتے ہوئے خیموں سے امامت کو بچایا, ایک بار یہاں امامت کا دفاع کیا ہے زینب نے. ابو طالب کی پوتی ہے, اس نے رسالت کا دفاع کیا, یہ امامت کا دفاع کر رہی ہے. بچایا امامت کو. کیوں؟ حسین ذمہ داری دے کے گئے تھے کہ امامت حوالے ہے زینب کے, امامت بچانا امامت. اب ہمت نہیں تھی کسی کو کچھ کہا. کچھ ہی دیر میں زنجیروں میں جکڑا ہوا, زخموں سے چور, امیر مختار کو دربار میں لایا گیا. امیر مختار کو نہیں معلوم کہ دربار کا منظر کیا ہے, بیویوں کا تو اسے خیال بھی نہیں کہ یہاں رسول زادیاں بھی ہوں گے. سر جھکا ہوا ہے, زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے, اتنا تشدد ہوا ہے, زخموں سے چور ہے. ابن زیاد نے کہا جانتا ہے میں نے تجھے کیوں بلایا ہے؟ امیر مختار یہ سمجھے کہ حسین کا سر آیا, کہ ہاں میں جانتا ہوں, لیکن یاد رکھ کہ اللہ نے مجھے اسی لیے پیدا کیا ہے. انتظار کر اس دن کا جب میں تجھ سے ایک ایک قطرے خون کا جو ناحق تو نبھایا ہے اس کا انتقام لوں. کبھی تو ذرا منظر دیکھ اپنے دائیں طرف. اس کی نہیں سمجھ میں آیا کہ کیا دکھانا چاہتا ہے. اب جب اس نے نظریں گھما کر دیکھا, بیویوں کے سر پہ جو اس کی نگاہ پڑی, بیچارہ, اس نے زنجیروں سے اپنے آپ کو مارنا شروع کیا.
اسی حالت میں دوڑا ابن زیاد کے چلاتے کہ ملعون بدبخت، یہ تو نے مجھے کیا منظر دکھایا؟ 1000 بار قتل ہو جانا میرے لیے بہتر تھا اس منظر کو دیکھنے سے۔ پیچھے دوڑے، وہ بھاگا ملعون، اور یہ زنجیروں سے اپنے آپ کو مارتے جا رہے ہیں، پیچھے چلا کر کہتے ہیں آل رسول مجھے معاف کر دینا، اے رسول زادیوں مجھے معاف کر دینا، مجھے معلوم نہیں تھا، کاش میں یہ منظر دیکھنے سے پہلے زمین میں گڑ گیا ہوتا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہہ منقلب ینقلب